بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کا حالیہ دور جو چلا ہے اس پر مدتوں تک بحث ہوتی رہے گی، کیونکہ بھارت نے اپنی انا کی تسکین کے لیے جس طرح پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی اور اپنی فوجی دھاک بٹھانے کی کوشش کی، اس کا پاکستان کی طرف سے غیر متوقع رد عمل آیا۔ غیر متوقع پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے نہیں، بھارت کے لیے تھا، اور شاید بھارت طاقت کے نشے میں یہ بھول گیا تھا کہ اس کو پاکستان کی طرف سے اس قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو کشیدگی اور کشمکش کا دور چلا، اس پر دنیا میں بھی بات ہو رہی ہے، ملک کے اندر بھی ہو رہی ہے، بھارت میں بھی ایک بھونچال سا آیا ہوا ہے اس سارے قضیے کو لے کر۔ ہم اس ساری صورتحال کو، جو ہمارے تصویراتی ماہرین ہیں وہ کس انداز سے دیکھتے ہیں، آنے والے چیلنجز کو وہ کس انداز سے ان کا تجزیہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، تو یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ایک تصویراتی ماہر اور دانشور، کئی کتابوں کی مصنف اور ایک پہلے اور واحد تھنک ٹینک جو آزاد کشمیر کا ہے، CISS، اس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر محترمہ آسماں شاکر خواجہ صاحبہ کو یہاں مدعو کیا ہے، اور ان سے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ السلام علیکم، اور بہت بہت شکریہ آپ کے بلانے کا۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا کہیں گی؟ جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ یہ جو ایپیسوڈ چلا ہے کشیدگی کا، یہ ہر 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد کشیدگی کا ایک نیا دور دونوں ملکوں کے درمیان چلتا ہے، پھر بیچ بچاؤ ہوتا ہے۔ دیکھیے، اس سے کیا حقیقت سامنے کھل کر سامنے آئی؟ دور ہر 10 سال بعد نہیں چلتا، ہر 5 سال بعد چلتا ہے۔ درست۔ جب بھی مودی رجیم کو بھارت میں انتخابات کے لیے عوام کی توجہ اصل مدوں سے ہٹا کے ایک فروئی مدوں پہ شفٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس قسم کا کوئی نہ کوئی کشیدگی کا دور بھی ہم دیکھتے ہیں۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اور لوگ بھی اس کو پولیٹیکل یوز کرتے رہے، مگر مودی صاحب کی تو یہ خاصیت ہے نا کہ وہ پولیٹیکل موٹیوز، ڈومیسٹک پولیٹیکل موٹیوز کے لیے انہوں نے سرحدوں پہ کشیدگی کی، انہوں نے اپنے فوجیوں کو بھی فالس فلیگ آپریشنز کے ذریعے مروایا تاکہ اس کو بعد میں وہ بیچ سکیں عوام کے آگے۔ پر اس مرتبہ جو ایک خوش آئند بات ہوئی ود ان بھارت، وہ یہ ہے کہ عوام نے، مودی نے جتنا میڈیا پہ انفارمیشن کا بلیک آؤٹ کیا، اس کی وجہ سے عوام میں یہ خواہش کہ ان کو سچ پتہ چلے، ان کو خبر پتہ چلے، وہ بڑھتی گئی، اور اس وجہ سے عوام نے الٹرنیٹ انفارمیشن کی تلاش میں مختلف دنیا پہ کے انفارمیشن کے اداروں پہ زیادہ توجہ لگائی۔ اور اب وہ عوام بھارتی حکومت سے سوال پوچھ رہی ہے، اور وہ سوال وہ ہے جن کے جواب بھارتی حکومت دینا نہیں چاہتی کیونکہ اسے خفت کا سامنا ہے۔ مگر ایک سوال جو بہت امپورٹنٹ ریز ہوا فرام کانگریس اینڈ ادر جنرل ماسز، کہ سندور کا جو نام رکھ کے انہوں نے، ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں پنک واشنگ۔ پنک واشنگ یہ ہوتی ہے کہ عورتوں کا یا عورتوں سے جڑے ہوئے چیزوں کا استعمال اپنے ایکٹ کو نارملائز کرنے کے لیے اور عوام میں مقبول بنانے کے لیے۔ تو عوام نے کہا کہ یہ جو خواتین اسپوکس پرسن بٹھائیں، سندور کا نام لیا، یہ پنک واشنگ ہے۔ پنک واشنگ کس چیز کی ہے؟ ایک انتہائی وحشیانہ سوچ کی، جو یہ سمجھتی ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں نیوکلیئر وار از این آپشن۔ میں آپ کو یہاں پہ مکمل ذمہ داری کے ساتھ بتانا چاہوں گی کہ کسی بھی ذمہ دار اور سمجھدار انسان کے لیے نیوکلیئر وار از ناٹ این آپشن۔ اور اچھا، بھارت کے کئی متوازن اور اعتدال پسند دانشوروں کو میں سن رہا تھا، تو ان میں اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ ایک ایسی حماقت ہے کہ جس کے نتیجے میں مسئلہ کشمیر ابھر کر سامنے آ گیا، انٹرنیشنلائز ہو گیا۔ بہت سے عبارت کے دانشور کہتے ہیں، اب آپ کشمیر کو کہاں دیکھتے ہیں؟ حماقت تو نہیں کہوں گی، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ سامنے ہے، صرف بھارت نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کیونکہ کیا کشمیر کا مسئلہ ایز اے ڈسپیوٹ یونائٹڈ نیشنز نے ڈیلیٹ کر دیا اپنے ایجنڈا سے؟ کیا وہ تمام سٹیٹمنٹس بھارتی حکمرانوں کی جو اور انٹرنیشنل حکمرانوں کی وہ ختم ہو گئی ہیں جس میں انہوں نے کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ڈکلیئر کیا ہے؟ کیا کشمیر میں UN موقف موجود نہیں ہے؟ تو یس، جو بھارت نے ایک کبوتر کی طرح گردن ریت میں دبائی ہوئی تھی مسئلہ کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے، وہ ریت اڑ گئی ہے بھارت کی اپنی غلطی سے۔
دوسرا یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جس طرح بھارت کے لبرل اور یا میں تو ان کو سمجھدار عناصر کہوں گی، وہ عناصر جو در حقیقت اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جو مودی جس قسم کے طریقے سے محبت کا پرچار کر رہا ہے وہ یقیناً محبت نہیں ہے. اپنے ملک کو اپنی حماقتوں کے باعث آگ لگانے کو تو ہم محبت نہیں کہیں گے نا. دوستی ہے وہ. ہاں تو میں ایک بھارتی اسکالر اور فارمر وزیر منی شنکر آئر کا ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی جو کل ہی پبلش ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ مودی رجیم نے دنیا میں پرو ایکٹیو سفارتکاری کے نام پہ 33 ملکوں میں وفود بھیجے ہیں، بھارتی پارلیمنٹیرینز کے، ڈپلومیٹس کے، یعنی کہ پریکٹیشنرز کے اور آفیشلز کے. ان 33 ملکوں میں ایک بھی ریجنل ملک ساؤتھ ایشیا کا شامل نہیں ہے. کیوں شامل نہیں ہے؟ یہ وہ ریجنل ممالک ہیں جو کسی بھی قسم کی پاک بھارت جنگ سے، چاہے وہ کنونشنل ہو، روایتی ہو، یا چاہے وہ غیر روایتی جنگ ہو، اس کی صورت میں یہ ریجنل ممالک سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. تو کیا وجہ ہے کہ بھارتی حکومت کو 33 دور دراز کے ممالک میں تو وفود بھیجنا یاد رہا، مگر انہوں نے ریجنل ممالک کے فیئرز اور انسیکیورٹیز کو اور خدشات کو اہمیت نہیں دی. تو یہی میں آپ سے اینڈ دس از اے بگ کوسچن مارک. درست کہ جو رسپانس ان کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ خاصا مایوس کن ہے ان کے لیے، ان کے میڈیا کے لیے بھی، بیرون الاقوامی دنیا کی طرف سے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ دنیا ان کی حقیقت کو جان چکی ہے یا ان کا جو کہانی ہے اس میں اتنی جان نہیں ہے؟ بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کروں گی. میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ مودی کو چاہیے کہ اب اپنے اسکرپٹ رائٹر کو کہے کہ کہانی میں تھوڑا تنوع پیدا کرے، کوئی جدت لائے، کیونکہ دنیا یہ کہانی کو بار بار ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پہ دیکھ کے تنگ ہو گئی ہے، بور ہو گئی ہے. اور یہ جو مودی کا، میں نے آج ہی ایک آرٹیکل میں لکھا کہ جو مودی کی ڈیفینس اینڈ فارن پالیسی کو جب آپ انالائز کرتے ہیں تو یہ بیس کرتی ہے وکٹم کارڈ کھیلو، پہلے ریجنل کانفلکٹس میں انوالو ہو، پھر وکٹم کارڈ کھیلو، پھر دنیا میں شور شرابہ مچاؤ، ڈرامہ کوئین بنو ڈس انفارمیشن کی بیس پہ، اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر ملبہ ڈالنے کی کوشش کرو، اور ایسی چیزیں جو دنیا میں اب نہیں بکتی ان کے بیوپاری بنو، اور پھر اس طرح کر کے اپنے غلط اقدامات کو چھپا لے. تو یہ جو بھارت کی سفارتکاری پہ ایک ہزیمت کا سامنا ہے کہ دنیا کے جتنے ملکوں میں ان کے وفود گئے ہیں وہاں پہ کوئی بھی اعلیٰ سرکاری عہدیدار ان سے نہیں ملا ان کو. اور میں یہ بھی ایک پڑھ رہی تھی آرٹیکل کہ انہوں نے کہا کہ بھارتی کا ہی ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ بھارت نے تو 33 ممالک میں اتنا پیسہ خرچ کر کے وفود بھیجے، پاکستان نے بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں ایک وفد بھیجا نیو یارک، اور جہاں پہ وہ ان 33 ممالک کے نمائندگان سے ملاقات کرے گا UN جنرل اسمبلی میں، اور پاکستان کا موقف ان تک پہنچائے گا. تو صرف یہ کئی ایکٹس انکلوڈنگ دس ایکٹ ریفلیکٹس کہ پاکستان کتنی سمجھداری سے اپنے موقف کو اور پاکستان کے کو سامنے لا رہا ہے، اور بھارت کے اس سارے میں کتنی ڈس اورینٹیشن، کیوس اور جلد بازی آپ کو پور ڈیسیژن میکنگ نظر آئی. تو یہ کیا ان کے ساتھ ہوا کہ یہ تو سمجھتے تھے کہ 5 اگست 2019 کو انہوں نے مسئلہ کشمیر کو ایک دفن کر دیا، ایک تابوت میں بند کر دیا، تو اب جو بار بار صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ثالثی کی بات کر رہے ہیں، کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ کیا واردات ہو گئی؟ دیکھیے بھارت کی سمجھ سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر آپ یہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اڑ سکتے ہیں. تو مودی کی جو سمجھ کے فلاز ہیں، خامیاں ہیں، وہ اب کھل کر دنیا اور بھارتی عوام کے سامنے آ رہی ہیں. وہ ایک قسم کی مجھے یہ لگتا ہے کہ خود پرستی کے زوم میں ایک ڈیلوژن کا، ایک التباس کا شکار ہے. وہ حقیقت دیکھنے سے قاصر ہیں، اور ان کے اسی طرز عمل نے بھارت کے لیے اتنی امبیرسنگ سچویشن پیدا کی. دنیا میں جو آپ نے پوچھا تھا کہ ڈپلومیٹکلی بھارت کو اس لیے بھی پذیرائی نہیں ملی کہ دنیا نیوکلیر جنگ کے کسی بھی سوچ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتی. دنیا بھارت کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ آپ بغیر انویسٹیگیشن کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر انٹرنیشنل کمیونٹی کی منظوری کے آپ کسی ملک پہ پری ایمپشن سٹرائک نہیں کر سکتے. اور دنیا کا پاکستان کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان
خود دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے. پاکستان میں ہونے والے جعفر ٹرین ایکسپریس سے کے ٹیررزم میں دنیا نے پاکستان سے اظہار یکجہتی اور اظہار ہمدردی کیا, اور اس کے فوراً بعد بھارت نے اپنی جو بھارت کی انوالومنٹ تھی جعفر ٹرین ایکسپریس کے حادثے میں تو ٹیررزم میں, تو بھارت نے اس سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے پہلگام آپریشن کر دیا. سو یہ دنیا بھارت کا یا مودی کا یہ چورن, دیکھیں مودی کے وزراء اپنے عوام کو بے وقوف بنا سکتے ہیں کہ نیوکلیئر جنگ سے بچنے کے لیے گائے کا گوبر اپنے جسم پہ ملو اور تم پہ نیوکلیئر جنگ نہیں پہنچے گی, دنیا کو نہیں بنا سکتے. سو دنیا بھارت کے کسی بھی جارحیت اور ایگریسو پوسچر, مس کیلکولیشن اور رانگ ڈیسیژن میکنگ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتی. یہ مودی کی پالیسیز کا ہی نتیجہ ہے کہ کینیڈا نے مودی کو ایز اے آفیشیل گیسٹ بلانے سے انکار کر دیا ہے, اور G7 کے ممالک بھارت جیسے ارسپانسبل اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتے, جس کی وجہ سے دنیا کا امن خطرے میں چلا جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کینیڈا نے نہیں بلایا مودی صاحب کو, گڈ, مگر G7 کے کسی اور ملک نے اس پہ اعتراض بھی نہیں کیا. آپ اس سے بھارت کی سفارتی تنہائی کا اندازہ کریں, مگر یہ تنہائی ہے مودی صاحب نے خود کریٹ کیا بھارت کے عوام کے لیے, اور اسی لیے ایک آرٹیکل چھپا ہے کہ بھارت کو مودی کے علاوہ کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے. ہی از گڈ انف ٹو ڈسٹروائے انڈیا تھرو ہز پالیسیز. بالکل. تو اس پہلو پر بات کیے بغیر یہ سارا جو ایک کشیدگی کا دور ہے اس پر بات نہیں کی جا سکتی کہ یہ جو 5 اگست 2019 کے بعد چین ایک کشمیر کے حوالے سے ایک سرگرم کھلاڑی کے طور پہ سامنے آیا تھا. انہوں نے اپنی پوزیشنیں بھی ٹھیک کی, انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ معاملہ اٹھانے کی کوشش کی پوری, لیکن اس کشیدگی میں یہ حقیقت اور تھوڑا واضح ہو کر کھل کر سامنے آئی کہ چین یہاں ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر موجود ہے. تو یہ جو فیکٹر ایمرج کر رہا ہے چائنا فیکٹر, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور طاقت کے اس توازن میں اس کو کہاں فٹ کریں؟ اس کے لیے تو میں کہوں گی کہ پاکستان کو, ہم پاکستانیوں کو ٹویٹر پہ کمپین شروع کرنی چاہیے, شکریہ مودی, بیکاز انہوں نے جو یہ ایک طاقت کے زوم میں, جس طرح آپ نے درست اصطلاح استعمال کی, طاقت کے نشے میں یہ سمجھا کہ کشمیریوں کو پہ ظلم کر کے, ایکسیسو ملٹرائزیشن کر کے, ایکسیسو فوج اور پنشمنٹ کا استعمال کر کے ہم 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 ریووک کریں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایون یہ سوچ ہی اس قدر سطحی اور غیر مناسب ہے کہ یقین نہیں آتا کہ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس طرح کی پالیسیز بنا سکتا ہے, اور وہ بھی صرف بغض کانگریس میں. درست. ناظرین, پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو نئی ڈائنامکس سامنے آئی ہیں اس کشیدگی کے بعد, اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ڈاکٹر آسماں شاکر خواجہ صاحبہ نے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.